بندوں کو اس کا کوئی فائدہ ہو تو پھر سمجھ آئے. اب مریم نواز صاحبہ نے اکانومی پہ زیادہ بات یہ کریں گے, میں تو میں نے کہا کہ میں اس پہ, مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جناب ہندوستان اتنا نقصان نہیں کیا 7 اور 8 مئی کو پاکستان کا, اتنا نقصان کس نے, پی ٹی آئی نے 9 مئی کو کیا. اور تو ہم سمجھ آیا جی کہ وہ جو خاموشی تھی مریم نواز صاحبہ کی, وہ جو خاموشی تھی میاں نواز شریف کی, وہ خاموشی کی وجہ کیا تھی؟ وہ ہندوستان کو اپنا دوست سمجھتے تھے. مطلب میں ان لوگوں کی عقل پہ کیا کہوں جو عمران خان کو اس ملک کا دشمن سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ مودی بہتر ہے اور مودی نے کوئی نقصان نہیں کیا ہے, اور جو نقصان کیا ہے پی ٹی آئی نے. مطلب 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن, اس کو وہ کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کس کے ساتھ, 7 اور 8 مئی کے ساتھ. یہ غداری ہے کہ جس وقت اس ملک پہ مختلف اطراف سے حملہ ہو رہا ہے, اس ملک کی تمام افواج جو ہیں, اس ملک کی قوم کا ایک ایک بچہ جو ہے وہ کھڑا ہے, جن بچوں کو دہشت گرد بنانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے, ایف آئی اے میں اٹھایا جاتا رہا ہے, صافی لوگ بچوں کو بھی تنگ کیا جاتا ہے, ابھی بھی تنگ کیا جاتا ہے, پیکا ایکٹ لایا گیا ہے. اس کے باوجود جس وقت ایسی ضرورت آن پڑی, وہ بحیثیت قوم عمران خان کے پیغام پہ ایک ہو کے کھڑے ہوئے, یونائٹ ہو کے کھڑے ہوئے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا. کل وہ فارمیشن کور کمانڈر جو کانفرنس تھی اس کے اندر بھی انہوں نے نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا. کون نوجوان سن؟ وہ کہتے ہیں ایسن بارو ایسن, وہ نوجوان کس کے ساتھ ہے یہ مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے یا بتانے کی ضرورت ہے؟ پاکستان کا ہر نوجوان عمران خان کے ساتھ تھا, ہے اور رہے گا, کیونکہ وہ حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے, کیونکہ وہ رول آف لا کے لیے کھڑا ہے. مگر جب ملک کی بات آئی تو دل سے ہر چیز ختم کر کے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے, بحیثیت قوم کھڑے ہوئے. اور اسٹیٹس میں نے آپ کو یاد ہوگا جو لاسٹ پریس کانفرنس میں نے کی ہے, میں نے اس میں ایون جو ڈیجیٹل وار ہم نے ہمارے بچوں نے لڑی ہے اس کے اسٹیٹس بھی میں نے آپ کو کمپیئر کر کے اس میں بتا دیے تھے, اور وہ شرمناک حد تک ان کے گرے ہوئے تھے. یہ مسلم لیگ نون کے اگر آپ اس کا کمپیریزن دیکھیں, ایک ایک اسٹیٹ جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا. اور یہ کہنا کہ جناب وہ نقصان کم اور یہ بندے ٹھیک کہتے ہیں, پھر تسی مودی تیار ہو. مطلب ہے کہ آپ کو اس وقت بھی یہ اتنی جو جوش آیا ہوا ہے اس وقت, یہ جو اتنے جذبات آئے ہوئے ہیں, وہ جیسے جنگ لگی ہوئی اسی حوصلے کرنے تھا نا جذبات, اس وقت بولنا تھا نا, اس وقت قوم کا حوصلہ بڑھانا تھا, اس وقت اپنے جذبات بتانے تھے. لیکن حوصلے کی ضرورت تو اس وقت ہوتی ہے جب لوگ جنگ میں ہوتے ہیں, جب لوگ وار میں ہوتے ہیں, جب ایک سلسلہ اور جی سارا ہی بول رہے ہیں تو بولتے رہیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو بٹھائے گئے ہیں, جو فارم 47 کے ہیں, یہ اتنے گر گئے ہیں کہ یہ مودی کو پاکستان کا کم دشمن سمجھتے ہیں. کیونکہ اوبیسلی جہاں آپ کے بزنس انٹرسٹ ہیں, جہاں آپ کی یاریاں ہیں, جہاں آپ کی دوستیاں ہیں, جہاں پہ جندال آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اتنے پھر خاموشی ہونی سی. اس کے بعد یہی کچھ ہونا تھا. تو ہم اس بیان کی پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ نہایت ہی گھٹیا قسم کا الزام لگایا گیا ہے اور یہ نہایت شرمناک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوچ ہے جو پاکستان دشمن سوچ ہے, یہ وہ سوچ ہے جو ان کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ کس. اور اس پہ میں دوبارہ بڑا واضح کہہ دینا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی بھی ہدایت ہے گورنمنٹ آف خیر ملک کے حوالے سے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کرائیں. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. عمران خان کے دور میں کوئی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 0 ڈونز والا معاملہ ہو گیا تھا. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں وسیعت پارٹی. اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے ہے, اور وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر ایک آئینی عہدہ ہے. چیف الیکشن کمشنر اس وقت ہم یہ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ غیر آئینی طور سے وہاں پہ بیٹھے ہیں. بھائی آپ کا ٹینیور پورا ہو گیا ہے, ہماری طرف سے جو ہے وہ جو کتنی دفعہ ہم لیٹر لکھ چکے ہیں, سینٹ کے چیئرمین لکھ چکے ہیں, سینٹ میں ہمارے اپوزیشن لیڈر شبلی صاحب لکھ چکے ہیں, عمر ایوب صاحب لکھ چکے ہیں. ہم صرف یہی سمجھتے ہیں جیسے خان صاحب نے کہا کہ اگر
خدشہ ان کو کیا ہے؟ خدشہ ان کو یہی ہے کوئی صحیح آدمی، کوئی نیک آدمی، کوئی اچھا آدمی، کوئی دیانتدار آدمی اگر الیکشن کمشنر بن کے آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہمارے لوگ جن کو ہرایا گیا ہے، ہروایا گیا ہے فارم 47 کے، وہ سارے اسمبلیوں کے اندر ووٹ دیتے ہیں، سارے جڑے کہ پرائم مینڈیٹ دے ہوتے نسلے ٹپتے پہلے سارے پھر باہر ہوں۔ سو ان کو اصل میں یہی تکلیف ہے۔ خان صاحب کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے لاسٹ پریس کانفرنس میں بھی کہا، ان کے بچوں کے جو انٹرویوز آئے، ان کے بچوں سے بات، کورٹ آرڈر ہے، کورٹ آرڈر کی وائلیشن کرتے ہیں بات، ایک دفعہ نہیں۔ ہم اسی حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آپ کے نوجوان جاتے ہوں گے اس کو کور کرتے ہیں، دے نو کہ وی ہیو بین گوئنگ بیک اینڈ فورتھ ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ کہ بھائی جی آپ یہ کر، اور اس پہ کنٹمپٹ، پھر کنٹمپٹ کے اندر ہم جاتے ہیں کہ اس کا کچھ نہیں ہوتا، تو اس فسطائیت کا کچھ نہیں ہوگا۔ خان نہ پہلے ٹوٹا ہے نہ خان اب ٹوٹے گا، یہ ٹیکٹس خان کو نہیں توڑ سکتے۔ مطلب ہے کہ اگر تھی سمجھتے ہو کہ اس طریقے نال تھی پاکستان سب سے بڑی پارٹی کے قائد کو آپ اس طریقے سے توڑ سکیں گے، تو یہ آپ کی جو ہے خام خیالی ہے۔ 9 مئی کے آپ نے ٹرائل شروع کر دی ہیں، فالس فلیگ آپریشن تھا۔ ہم دوبارہ یہی کہتے ہیں کہ فوٹیج جو ہے وہ آپ لائیں، سامنے رکھیں۔ اگر فوٹیج نہیں آئے گی تو یہ پھر سارا پروسیس ہی فالس ہے۔ اور کیا کس بات کی پردہ داری؟ اگر کسی نے غلط کیتا ہے تو لے آؤ، شیئر کرو، کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر ہمارے کسی بندے نے گڑبڑ کی ہوگی، خان صاحب کلیئرٹی سے کہہ چکے ہیں، ہمیں پتہ تو لگے نا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو ہو جائے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جن پہ میں چاہ رہا تھا کہ میں بات کر لوں۔ پولیگرافک ٹیسٹ کے حوالے سے ان کی ایک گھٹیا کوشش تھی۔ بات یہ ہے کہ 2 سال ان کو کچھ بھی نہیں ملا، اس کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملا، تو جب 2 سال ایک کیس میں ثبوت کوئی نہیں ملا اس کے بعد ہی پولیگرافک ٹیسٹ کرا لو۔ مطلب ملک کے سابقہ وزیر اعظم کو، پاکستان کے سب سے بڑے قائد کو آپ مشین لگا کے چیک کرنا چاہتے ہیں کہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ ثبوت لے آؤ نا، ثبوت کتنے؟ ہم نے اپنے لائرز کو کہا کہ اس کو آپ چیلنج کریں، وہ دوڑ کے جا رہے ہیں، روز گاڑیاں لے کے آ جاتے ہیں کہ کراؤ۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توہین اور ہیوملیٹ کرنے کی کوشش ہے، and we will not accept that and we will challenge it. We have said it before and we will do it again. Thank you very much. I'm sorry I took a little long, but economy پہ بات کریں گے۔ یہ دیکھ کسانوں کے ساتھ کسان رو رہا ہے ہر جگہ کا۔ پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہر کسان ایک کہانی ہے۔ بچوں کے کھلانے کی روٹی کے پیسے نہیں ہیں، بل کے پیسے نہیں ہیں، کھاد ادھار، بیج ادھار، اور اب وہ بیج کے پیسے واپس کرنے ہیں، کھاد کے پیسے واپس کرنے ہیں۔ جب کراپ آ رہی ہے تو پھر اس کے بعد جب وہ کراپ آتی ہے تو نہ کہ وہ کیش پہ بیچ سکے، وہ بیچارہ بیج والے کو اور پیسٹی سائڈز والے کو وہ کھاد کی اپنا وہ جو کراپ ہے اس کی بوریاں اٹھوا کے اس کے پیسے میں کٹوا رہا ہے کسان۔ یہ ہو رہا ہے پنجاب میں۔ اتنے تسی کہتے ہو کہ یہ ایک مافیا ہے، ہم ان کے ہاتھوں سے بلیک میل نہیں ہوں گے۔ جو تمہارے ملک میں اناج اگا کے تمہارے بچوں کو روٹی کھلا رہا ہے وہ مافیا نہیں ہے، وہ واحد ایک ایسا جو ہے وہ طبقہ ہے جس کا توکل رب کے اوپر سب سے زیادہ ہے، اور جو کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کی ضروریات پوری ہو سکے۔ اس کے باوجود آپ لوگوں کے کیا حالات ہیں، اور یہ آپ کیوں کر رہے ہیں کہ دوبارہ ایک سکینڈل ہو، کہ دوبارہ آپ کو جو ہے وہ گندم جو ہے امپورٹ کرنی پڑے، اور دوبارہ آپ کے جو ہے وہ کھانچے لگ سکے۔ پچھلے کھانچے کا تو ابھی تک ہوا کوئی کچھ نہیں ہوا، نہ کوئی ذمہ دار ٹھہرا، نہ کسی کو پکڑا، نہ کسی کو اٹھایا۔